وراثت تو دور کی بات ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں، جو بھائی اپنی بہنوں کا حق مارتے ہیں، خاص طور پہ وہ سردار، وہ بدبخت وڈیرے جو اپنی بہنوں کو اس لیے بٹھا دیتے ہیں کہ وراثت سے حصہ نہ دینا پڑے، وہ ذرا کان کھول کے سنیں۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے القبائر کے اندر اس واقعے کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا کہ ایک شخص حج پہ گیا، اس نے ایک شخص کے پاس مکہ پہنچ کے، ایک معروف تاجر تھا اور جو امانت دار بڑا مشہور تھا، اس کے پاس اپنی کچھ پیسے امانت رکھوائے، خود حج کرنے لگ گیا۔ جب حج مکمل ہو گیا، اپنی امانت لینے اس کے گھر پہنچا، آگے سے معلوم ہوا وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ اب اس کے گھر والوں سے پوچھا بھی میری امانت اتنے پیسے تھے، انہوں نے کہا ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے۔ اب وہ بڑا پریشان کہ میری جمع پونجی تو اسی کے پاس تھی، جو کچھ تھا وہ میں حج پہ لگا چکا، اب میں اور کیا کروں گا۔ اب وہ مکہ کے علماء کے پاس گیا مسئلہ پوچھنے، ان کا جی میں پریشان ہوں، بندہ فوت ہو گیا، میری اس کے پاس اتنی اماؤنٹ تھی، امانت تھی، اب کیا کروں۔ تو علماء نے اس کا حل بتایا، کہا اس طرح کر، آدھ رات کے بعد آب زمزم جو کنویں ہے نا، وہاں جا کے کنویں کے منہ پہ، کنویں کے جناب والا اندر جھانک کے نا، تو وہاں آواز لگانا، کیونکہ یہ جو آب زمزم ہے نا، یہ جنت کے دہانے پہ کنواں ہے، اگر وہ جنت میں ہوا تو تمہیں آواز دے گا، واپسی تمہیں جواب دے گا۔ تو جب وہ گیا، آدھ رات کے بعد آب زمزم کنواں اندر جھانکا اور اس نے آواز دی، آگے سے جواب نہ ملا۔ پھر علماء مکہ کے پاس آیا، جواب نہیں ملا، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے جس کے پاس تو نے امانت رکھی ہے وہ جنت میں نہیں ہے، وہ دوزخ میں ہے۔ کہا اب اس کا کیا حل ہے؟ علماء نے فرمایا یمن میں چلا جا، وہاں برہوت کنواں ہے، وہ کنواں دوزخ کے دہانے پہ ہے، وہاں جا کے اس کنویں کے اندر جھانک اور آواز لگا، اگر وہ دوزخ میں ہوگا تجھے جواب دے گا۔ وہ یمن میں چلا گیا، اس نے اندر جھانکا اور اس نے آواز لگائی، جب آواز لگائی تو اس نے آگے سے جواب دیا۔ اس نے کہا بھئی میری امانت تھی تیرے پاس، اس نے کہا ہاں میں نے تیری امانت کو بڑا سنبھال کے رکھا ہے، میرے گھر چلا جا، میرے گھر کے فلاں کونے میں تیری امانت دفن ہے، وہاں سے کھڈا کھود لے اور امانت اپنی اٹھا لے، اور جلدی جا، کہیں میرے بچوں کے ہاتھ نہ لگ جائے تیری امانت۔ اس نے کہا میں اپنی امانت تو لے لوں گا، تو یہ بتا تو اتنا سخی، اتنا امانت دار، پھر دوزخ میں کیوں جل رہا ہے؟ اس نے کہا اس کی ایک ہی وجہ ہے جس عمل کے باعث میں دوزخ میں جل رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری ایک بہن تھی جو انتہائی محتاج تھی، فقیر تھی، میں بڑا سخی تھا، میں دائیں بائیں لوگوں پہ خرچ کرتا تھا، دائیں بائیں جو محتاج ہوتے تھے ان کی خدمت کرتا تھا، لیکن میں نے اپنی بہن کو اگنور کیا۔ بہن حالانکہ محتاج تھی، وہ میرے اس حسن سلوک کی زیادہ حقدار تھی، تو میں نے اپنی بہن پہ خرچ نہیں کیا، اسی کے باعث میں یہ عذاب جھیل رہا ہوں۔ آپ عورتوں کی وراثت پہ ڈاکے ڈالتے ہو۔ ایک غریب محتاج بہن، اگر تم صاحب استطاعت ہو، اپنی بہن پہ خرچ نہیں کرتے اور دائیں بائیں خرچ کرتے ہو تو اس کی بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو ایک محتاج بہن کی خدمت جو سخی اور مالدار صاحب استطاعت بھائی نہ کرے، اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اپنی بہن بیٹیوں کی وراثت کھانے والوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ سجدے تمہیں بچا لیں گے؟ بڑی بڑی محفلیں نعت کروانے والوں، میلاد پہ لاکھوں خرچ کرنے والوں، عرسوں پہ لاکھوں خرچ کرنے والوں، یہ ساری فضیلتیں تو ہم نے بتائی ہیں نا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بہن کا حق تو نہیں مارا؟ بیٹی کا حق تو نہیں رکھا؟ اگر ایسا معاملہ ہوا تو پھر بڑا برا حشر ہے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنی بہن بیٹیوں اور اپنی بہوں اور خاص طور عورت پہ جتنے اللہ تعالیٰ نے اس کے حق رکھے ہیں، ان کی ادائیگی میں کبھی غفلت نہ